الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ اس آیت مبارکہ میں جہاں امت مسلمہ کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر روزوں کے فرض ہونے کو بیان کیا گیا، وہاں یہ بات بھی ارشاد فرمائی گئی کہ یہ روزے کوئی نئی عبادت نہیں ہے، کوئی ایسی عبادت نہیں ہے کہ جو پہلی مرتبہ انسانوں پر فرض کی گئی ہے، بلکہ یہ عبادت اللہ کی طرف سے پہلی امتوں پر بھی فرض کی جاتی رہی ہے۔ چنانچہ امم سابقہ میں اور سابق امتوں کے اندر بھی روزوں کی فرضیت کا یا روزوں کی ادائیگی کا سلسلہ جو تھا وہ جاری تھا اور اس کے اوپر عمل بھی ہوتا تھا۔ اور اس کا سب سے بڑا ثبوت ہمیں ملتا ہے اس روایت سے کہ جس روایت میں یہ بات آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے، یثرب آئے، تو آپ نے دیکھا کہ وہاں جو یہود مدینہ آباد تھے وہ یہودی 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ وہ یہودی جو مدینہ کے اندر یثرب کے اندر آباد تھے وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ بھئی یہ 10 محرم کا روزہ تم کس مناسبت سے رکھتے ہو، کیا ایسی چیز ہے؟ تو اس پر انہوں نے کہا کہ جی بات اصل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں، ان کے متبعین کو فرعون سے جس دن نجات دی تھی وہ 10 محرم کا دن تھا۔ ہم اس خوشی میں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو فرعون اور فرعون کے حامیوں اور اس کے لشکروں سے نجات عطا کی تھی، ہم اس شکرانے میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی اس کا مطلب ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تو ہمارا بھی حق ہے بلکہ ان سے زیادہ ہمارا حق ہے، چنانچہ ہم بھی 10 محرم کا روزہ رکھا کریں گے۔ البتہ یہودیوں سے مشابہت سے بچنے کے لیے 9 اور 10 کا رکھا کریں گے یا 10 اور 11 کا رکھا کریں گے، ایک روزہ اور ساتھ ملا لیا کریں گے۔ خیر یہ تو ایک الگ بات ہے اور آج کے حوالے سے شاید یہ بات جو ہے اتنی مناسب نہ ہو، لیکن رمضان المبارک کے حوالے سے یا رمضان المبارک کے روزوں کے حوالے سے اتنی بات بہرحال اس سے سمجھ میں آ رہی ہے کہ روزے کا تصور سابق امتوں میں اور سابق مذاہب میں بھی موجود تھا، اور اسی روزے کا تصور اللہ تعالیٰ نے اس امت مسلمہ کے اندر بھی پیدا کیا۔ لیکن روزے کے احکام اور جو مسائل تھے وہ امم سابقہ میں ذرا مختلف تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اور مختلف ہیں۔ اور وہ مختلف کیا تھا؟ سب سے پہلی جو مختلف بات تھی، ایک تو یہ بات تھی کہ حضرت مریم علیہ السلام کے قصے کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کا جو واقعہ قرآن کریم بیان کرتا ہے، اس واقعے کے اندر ایک بات حضرت مریم کے حوالے سے یہ کہی گئی ہے کہ حضرت مریم جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ایک جنگل میں جا کر بس گئی تھی تو انہیں یہ ہدایت کی گئی کہ اگر تم سے کوئی بات چیت کرنے کی کوشش کرے، گفتگو کرنے کی کوشش کرے تو تم اشارے سے کہہ دینا کہ میں روزے سے ہوں، میں کسی سے گفتگو نہیں کر سکتی۔ اس کا مطلب ہے کہ امم سابقہ کے اندر روزے میں گفتگو بھی منع تھی، آپ روزے کے دوران کسی سے بات چیت بھی نہیں کر سکتے تھے، چپ کا روزہ ہوتا تھا۔ اسی طرح سے امم سابقہ کے روزوں میں ایک اور بات تھی، اور وہ بات یہ تھی کہ جسے ہم آج کل پہری روزہ یا 8 پہری روزہ کہتے ہیں، روزے کی شکل یا روزے کا مسئلہ یہ تھا کہ جیسے غروب آفتاب پر ایک روزہ کھولا گیا، اگر غروب آفتاب پر روزہ افطار کرنے کے بعد کوئی شخص سو گیا تو سونے سے اس کا اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ اب اگر وہ سورج طلوع ہونے سے پہلے یا صبح صادق سے پہلے بھی اٹھ گیا، جاگ گیا، تو بھی وہ کچھ کھا پی نہیں سکتا، اس کا اگلا روزہ شروع ہو گیا ہے۔ یہ بھی حکم تھا امم سابقہ کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے سہولتیں، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتا ہے، تمہیں تنگی میں اور گرفتار نہیں کرنا چاہتا، مبتلا نہیں کرنا چاہتا۔ امت مسلمہ کے لیے آسانی پیدا کر دی، اور وہ آسانی کیا پیدا کر دی؟ ایک آسانی تو یہ پیدا کر دی کہ
کہ اللہ تعالیٰ نے گفتگو کو روزے میں ممنوع یا بند نہیں کیا۔ ہم روزے کے دوران گفتگو کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، بولتے ہیں، اپنے گھر والوں سے بھی بولتے بات چیت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، دکان پہ بیٹھتے ہیں تو وہاں بھی لوگوں سے گفتگو ہوتی ہے، دفتر جاتے ہیں، آفس جاتے ہیں، پڑھنے پڑھانے جاتے ہیں، تعلیمی اداروں میں جاتے ہیں تو پڑھنے پڑھانے میں بھی گفتگو ہوتی ہے۔ وہ ساری گفتگویں جاری رہتی ہیں اور اس میں کوئی خاص ایسی بندش یا پابندی نہیں ہے۔ تو وہ چپ کا روزہ جو پہلی امتوں میں تھا اب ہمارے اندر نہیں ہے۔ ہمارے اندر روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کی حد تک محدود ہے۔ دوسری ایک جو بڑی خوبصورت بات اور بڑی اہم بات اور بڑی اہم تبدیلی اس روزے کے احکام میں امت مسلمہ کے لیے آئی، وہ یہ آئی کہ امت مسلمہ کے لیے یہ سہولت رکھ دی گئی کہ غروب آفتاب پر روزہ افطار کر لیا، اب یہ افطار یعنی کھانے پینے کی یہ اجازت صبح صادق تک جاری رہے گی، چاہے آپ اس سے پہلے سو جائیں، اٹھ جائیں، بیدار رہیں، مسلسل بیدار رہیں یا مسلسل سوتے رہیں اور صبح صادق سے چند منٹ پہلے اٹھ کے سحری کھا لیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور پھر یہ بات بھی ارشاد فرما دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سحری کھایا کرو، سحری میں برکت ہے، لہذا ہمیں سحری کھانی چاہیے، چاہے ہم تھوڑا سا کچھ کھائیں، چاہے ہم ایک توس کھائیں، چاہے ہم ایک چھوٹا سا پیالہ دہی کا لے لیں، کوئی بھی معمولی سی بھی چیز، چاہے ایک دو کھجوریں کھا لیں، کچھ پانی پی لیں، کچھ چائے پی لیں، لیکن سحری میں کچھ نہ کچھ اٹھ کے ضرور کھانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سحری میں میری امت کے لیے برکت ہے، اور سحری وہ چیز ہے، وہ امتیاز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا امتیاز ہے۔ ہمیں اس امتیاز کو برقرار رکھنا چاہیے۔ میں نے دیکھا ہے، میرے مشاہدے میں یہ بات آئی ہے، ہمارے ہاں بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ رات کو دیر سے 12-1 بجے کھانا کھایا اور 12-1 بجے کھانا کھا کے سو گئے، اور پھر وہ اس وقت اٹھتے ہیں جب فجر کا وقت ہو چکا ہوتا ہے، بالکل فجر کی نماز کے قضا ہونے کے قریب اٹھے، جلدی سے فجر کی نماز پڑھی اور دوبارہ سو گئے اور اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ سحری سے پہلے انسان بیدار ہو، سحری سے پہلے اٹھے اور اٹھ کر کچھ کھائے پیے اور سحری کی وہ برکات اور سحری کے وہ فیوز بھی حاصل کرے، اور فزیکلی بھی، جسمانی اعتبار سے بھی اس کے جو کھانے پینے کے وقفے کا دورانیہ ہے وہ بھی کم ہو جائے گا، جائے کہ اس کے کھانے پینے کا جو دورانیہ ہے، جو وقفہ ہے، وہ ایک غروب آفتاب سے دوسرے غروب آفتاب تک پورے 24 گھنٹے کے اوپر پھیل جائے، بجائے پورے 24 گھنٹے کے اوپر پھیلنے کے وہ سکڑ کر 14 گھنٹے یا 15 گھنٹے رہ جائے گا۔ تو یہ بھی ایک فزیکلی ہمارے لیے بڑی اچھی بات ہے کہ ہمیں بیچ میں، درمیان میں گویا اس طرح سے ایک موقع مل گیا کہ ساری رات ہم کھاتے پیتے رہتے ہیں اور پھر سحری کے وقت سحری بھی کھاتے ہیں۔ تو سحری میں ہمارے لیے برکات ہیں، ہمیں وہ سحری کھانی چاہیے اور اس سحری سے مستفید ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے لیے روحانی برکتوں کا بھی ذریعہ ہے اور ہمارے لیے جسمانی برکتوں اور جسمانی تقویت اور قوت کا بھی ذریعہ ہے۔ حق تعالی جل شانہ ہمیں رمضان المبارک کی برکات سے خوب مستفید فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔